نفس کو آدمی خود سے جدا سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنا آپ ہی سمجھتا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو اپنا دشمن کون سمجھے؟ مگر حقیقت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں یہ نفس ہے جو میری طرف سے ودیعت کیا گیا، ڈالا گیا ہے، رکھا گیا ہے، ہر شخص کے ساتھ موجود، اور یہ تمہارے اندر کی وہ منفیات ہیں، منفی چیزیں، بری چیزیں جو تمہارے دل و دماغ کے اندر ہیں، وہ اسی کی وجہ سے، ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، ان کے بہکاوے میں مت آنا۔ اسی میں سے ایک خواہش بھی ہے، تو یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انسان سے باقاعدہ ضد کرتا ہے۔ ایک کام جو برا ہے، آپ جانتے ہیں کہ برا ہے، آپ کے دماغ میں لے کر آئے گا، آپ جھٹکیں گے دوبارہ لے کر آئے گا، آج عمل نہیں کیا کل دوبارہ لائے گا، کل عمل نہیں کیا پرسوں دوبارہ لائے گا، پیچھے لگا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کمزور ہو کر وہ عمل کر نہیں گزرتا۔ تو یہ نفس کا معاملہ، شیطان کے وسوسے کو تو آپ نے دھتکارا، وہ دماغ سے نکل جاتا، مگر نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ضد پر اتر آتا ہے اور غلط کام پر ضد لگا بیٹھتا ہے۔ آپ کے دماغ میں بار بار وہی خیال، اسی گناہ کا داعی، اسی کے کرنے کی خواہش، آپ جھٹکے پھرائے گا، جھٹکے پھرائے گا، حتیٰ کہ آدمی مجبور ہو کر کے وہ گناہ کر لیتا۔ اور یہ نفس جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اتنی شدت سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ طاقتور ہونا وہی معنی کہ اس کو آپ نے جس قدر سیر کر کے رکھا ہوا ہوگا، آپ پر یہ اتنا ہی غالب آئے گا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اور زیادہ مضبوط ہوگا 4 دن، اور زیادہ طاقت والا ہوگا ہفتہ، اور زیادہ طاقت والا ہوگا مہینہ، آپ کو پریشان کیے رکھے گا۔ اور جس قدر آپ وہ اسے کمزور کر کے رکھیں گے، اسے لاغر کر کے رکھیں گے، اس قدر یہ آپ کو سکون سے جینے دے گا، تنگ نہیں کرے گا۔ ہوگا تو اس وقت بھی، لیکن آپ نے اس پر قابو پا لیا ہوگا، اس کو آپ نے پچھاڑ دیا ہوگا، لاغر اور کمزور کر دیا ہوگا، تو اب آپ کے اندر کی اچھائی وہ غالب ہوگی، وہ اسے سر اٹھانے نہیں دے گی۔ تہذیب نفس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نفس کو انسان کمزور کر دے، اتنا کمزور کر دے کہ انسان کے حق میں یہ مضر نہ رہے، نقصان دہ نہ رہے، اسے گناہوں کے لیے تنگ نہ کیا کرے، بس اس کی جائز خواہشات پر ہی راضی ہو جایا کرے۔ اسے تہذیب نفس کہا جاتا ہے، جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ شخص کامیاب زندگی گزار کر نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور تزکیہ اسی کا نام۔ یہ نفس، اسے کمزور کرنے کے، توڑنے کے، لاغر کرنے کے، اس پر قابو پانے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ اسلام نے ہمیں وہ طریقے بتلائے، ان طریقوں پر ہم عمل کرنے والے ہوں تو نتیجے میں یہ نفس خود کمزور پڑ جاتا۔ سب سے بڑا طریقہ اس کو کمزور کرنے کا، توڑنے کا، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ، آدمی اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کرے، اور تقوی کا عام فہم معنی وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا استحضار وہ اس کے ذہن میں رہے،
وہ شخص کہیں بھی ہو، جلوت میں ہو کہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع کے اندر ہو، اس کے دماغ کے اندر یہ بات سمائی ہوئی ہو، دل میں یہ بات، یہ خیال دھڑک رہا ہو کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، میں ان کی نظروں سے وہ اوجھل نہیں، میں کوئی کام کروں تو وہ کام کروں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، جس سے انہوں نے روکا وہ کام نہ کروں، اس سے رک جاؤں۔ اس استحضار کے نتیجے میں انسان کے اندر ایمانی غیرت وہ موجود رہتی ہے، اور یہ حیا اور یہ شرم پھر اس انسان کو نفس کے بہکاوے میں آنے سے روکے رکھتی ہے۔ جب انسان کا یہ استحضار ہو کہ مجھے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے اعمال وہ ان کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں، اس کا میں جواب دہ ہوں، اب ایسا شخص وہ پھر غلط کام کرنے سے باز رہتا ہے۔ جس وقت اس کے دماغ میں یہ تصور نہ ہو، اس وقت وہ گناہ کرنے پر شیر ہوتا، سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں خلوت میں ہوں تو یہاں کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، تو کوئی غلط کام جس کا داعیہ میرے دل میں ہے، لوگوں سے تو میں چھپا ہوا ہوں تو میں کر گزرتا، کر لیتا، مگر جس وقت تقویٰ کی نعمت اسے حاصل ہو گئی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی چلا جاؤں اللہ رب العزت کی نظروں سے میں باہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علم نے ہر جگہ کا احاطہ کیا ہوا، مجھے وہ ذات دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، میرے اعمال نامے کے اندر میرے اعمال محفوظ بھی ہو رہے ہیں، ان کا میں جواب دے بھی ہوں، حشر میں میرے سامنے بھی آئیں گے۔ اب یہ شخص پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر حصول تقویٰ کے بہت سے طریقے ہیں کہ تقویٰ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا، ان میں ایک طریقہ اللہ رب العزت نے خود متعین فرما دیا ہمارے لیے، اور وہ ایسا طریقہ ہے کہ جو سب طریقوں کا جامع ہے، اس میں تمام طریقوں کو جمع کر دیا۔ اس طریقے کو روزہ کہتے ہیں، صوم صیام، جو انشاءاللہ کچھ دنوں میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک یہ آ رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص کے لیے جو عاقل بالغ مسلمان ہے، اللہ رب العزت نے فرض فرما دیا کہ تم 30 روزوں کو رکھو گے، یہ تمہارے لیے فرض ہے۔ اگر تم بیمار ہو، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو تمہیں رخصت ہے، بعد میں گنتی پوری کر لیں، قضا کر لیں۔ اگر تم مسافر ہو، سفر میں ہو، مشقت والا سفر ہے، اس وقت روزے کی رخصت ہے، بعد میں گنتی پوری کر لینا، قضا کر لینا، لیکن یہ روزوں کا رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رخصت نہیں، اور اس روزے کے مقاصد جہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ اس کے نتیجے میں تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس روزے سے نفس کس قدر کمزور ہوتا ہے کہ انسان وہ اپنے نفس سے پہلے دن سے 30ویں دن تک نہ صرف یہ کہ لڑائی کرتا ہے،
بلکہ اس پر غالب بھی آتا، اس سے جیتتا بھی۔ روزے کے عمل ہی کو دیکھ لیجیے، روزے کا عمل جس کے اندر صبح سے لے کر وہ غروب شمس تک کھانا پینا اور خواہشات نفس کی اتباع کرنے سے روک دیا گیا کہ یہ کام کرنے کے ممنوع ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے۔ اب کوئی شخص جلوت میں ہو کہ خلوت میں، اکیلا ہو کہ کسی کے سامنے، اسے کوئی دیکھنے والا ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہ، لاکھ اس کا دل کرے کہ میں یہ گناہ کا کام جس سے مجھے اللہ رب العزت نے روک دیا کر لوں، کوئی جائز طریقے سے کر لوں، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ پانی پینا، چلو یہ تو گناہ کا کام نہیں، یہی پی لوں، اپنے آپ کو وہ شخص روکے رکھے گا کہ نہیں۔ کھانا کھانا، وہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں، وہی کھا لو، نہیں۔ حرام چیزوں کو تو دیکھیے دور کی بات، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک کر بیٹھا ہوا، نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے بلکہ تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، تب بھی وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ وہ جانتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ ذات میرے ساتھ ہے، میرے عمل کو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ لوگوں کے لیے تو روزہ نہیں رکھا کہ چھپ کے کھا لوں پی لوں اور لوگوں کے سامنے کہوں کہ میرا روزہ ہے، نہیں۔ روزہ تو اللہ رب العزت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اگر میں نے کھا پی بھی لیا، خواہ تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کو تو معلوم چل گیا، اس نے تو دیکھ لیا کہ میرا روزہ نہیں ہے، میں نے توڑ دیا، اس کے علم میں تو ہے۔ اس روزے کے توڑنے کا پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ روزہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے رکھا ہے، اسے میں نے نہیں توڑنا، پورا کرنا، اس لیے کہ وہ ذات ہر جگہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھیے اس تصور نے اس شخص کے نفس پر کیسا قابو پا لیا۔ کیا بلا کی اس کی خواہش ہے کہ میں پانی پیوں یا میں کھانا کھاؤں، ضرورت بھی ہو، بھوک بھی لگ رہی ہو، یہ برداشت کرتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوگی، افطار کا وقت ہوگا، اس وقت فرمایا کہ تم خوشی کے ساتھ اس روزے کو توڑو، خوشی کے ساتھ، ابھی برداشت کرو۔ یہ تہذیب نفس ہو رہی ہے، اپنے آپ کو یہ پاک کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تربیت ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی تم ایک متعین وقت کے لیے، جس طریقے سے روزہ ایک متعین وقت کے لیے ہوتا ہے، تمہیں اپنے آپ کو یہاں جائز خواہشات پوری کرو، ناجائز باتوں سے، حرام باتوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، روک کر رکھنا ہے۔ تمہاری خواہش ہے، اللہ رب العزت ان تمہاری تمام خواہشات کو پورا فرمائیں گے، بشرطے کہ دنیا تم اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق گزارو۔ ایک جہان اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا فرمایا جسے جنت کہا گیا، جو ہے ہی خواہشات کا گھر، فرمایا وہاں تمہاری خواہشیں اتنی معتبر ہوں گی کہ تمہارے دل میں ایک خواہش آئی اور تمہاری نظروں کے سامنے وہ پوری ہو جائے۔ اس خواہش کا اللہ رب العزت نے اتنا احترام فرمایا، مگر کس شخص کی؟ اس شخص کی کہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کا احترام کر رہا تھا، اس کے احکامات کا احترام کر رہا تھا، اپنے نفس کو روکے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی میرے نفس کو اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی، جب اجازت ہوگی تو اس وقت خوب سیر کرے، خوب اسے سیر کرے، خوب خواہشات کو پورا کریں گے، مگر ابھی منع، ابھی جائز طریقے سے ہم اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، ناجائز طریقوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو یہ روزہ، یہ اصل میں تقوی کا ذریعہ، اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی سے تہذیب نفس وہ ہوا کرے، جس سے متعلق قرآن حکیم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ قد افلح من زکاہا،
اب جو شخص اس میں سستی کرے تو یقیناً اس شخص کا نفس اس پر غالب ہوتا ہے، وہ شخص کمزور ہوتا ہے، نتیجتاً گناہوں میں پڑا رہتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے تہذیب نفس نہیں کی، وقد خاب من دساہا، یہ شخص ناکام اور نامراد ہے۔ اس شخص کی زندگی کوئی زندگی ہے، گناہوں میں گھرا ہوا یہ بندہ ہے، اور گناہوں میں اللہ رب العزت نے پریشانی رکھی ہے، سکون نہیں رکھا۔ اپنے آپ کو اس نے زندگی میں پریشان کیا ہوا ہے، آخرت بھی اس کی کوئی اچھی مرتب نہیں ہو رہی، خود ہی اس نے اپنے آپ کو ناکام اور نامراد کیا ہوا۔ کوئی مشکل بات نہیں کہ اگر یہ شخص بھی ہمت کرے، توبہ کرے اور اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس تصور کے نتیجے میں اللہ رب العزت اسے نہ صرف گناہ چھڑواتے جائیں گے بلکہ اس شخص کو متقی بنائیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے، اللہ رب العزت کا ولی بن جائے گا یہ شخص۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے ولی اور میرے دوست وہ متقین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتے، وہ تقوی والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کا وہ استحضار ہوتا ہے ہمیشہ، اللہ رب العزت بھی انہیں یاد فرماتے رہے، ان کو اپنا دوست قرار دے۔ تو اس کے حصول کا یہ ذریعہ روزہ ہے، اور میں عرض اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات تو اللہ کی توفیق سے خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کو عام مہینہ سمجھتے ہیں اور روزہ رکھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، مسلمان بھی، باوجود اس کے ہمت اور کوشش کر کے بھی اگر وہ روزہ رکھے تو کہتے ہیں ہم نے 5 رکھ لیے، ہم نے 7 رکھ لی۔ یہ بڑی بد نصیبی اور بڑی محرومی کی بات۔ ہم میں جتنے بھی بالغ عاقل مسلمان ہوں، اپنے اوپر فرض ہم کر لیں کہ رمضان میں اور کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹے، روزہ اور نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ یہ 30 دن ہیں آپ کی اور میری تربیت کے دن ہیں، ان 30 دنوں کو اگر ہم نے کوشش کر کے بہترین انداز میں گزار لیا جس طرح اللہ رب العزت کی منشا ہے، تو یقین جانیے ہمارا یہ پورا سال آنے والا یہ اسی طرح بہترین گزرے گا۔ اور اگر ہماری ان 30 دنوں کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو پھر یہ کمی بیشی آنے والے پورے سال میں ہمیں نظر آئے گی۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔